اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کے لیے دعا کیا کریں اور انشاءاللہ آپ سب میری دعا میں ضرور ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ ان کی جائز حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول کر لیں، چاہے وہ شادی کی ہو، پسند کی شادی کی ہو، اولاد کی ہو، رزق کی ہو، جاب کی ہو، ایگزامز کی ہو، یا پھر کسی کی بیماری کی شفا کے لیے ہو۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں سب مسلمانوں کو یاد رکھ سکتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا خود کا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی درود پاک کا، اور ساتھ ہی ساتھ میں درود ابراہیم کی منت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ جو درود ابراہیم کی منت ہے اس کو ماننے سے بہت جلد دعا قبول ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، اور یہ انسٹنٹ ورک کرتا ہے، اور یہ بالکل 100% ٹرو ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک سبسکرائبر کی میریکل سٹوری بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس سے موٹیویشن مل سکے۔ میرا ایکسپیرینس یا پھر کسی اور کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی ہماری طرح کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ بھی اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ کر، درود پاک کا ورد کر کے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بھی دکھائیں گے، اور اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو کافی عرصے سے قبول نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد قبول ہو جائے گی، صرف اور صرف درود ابراہیم کی منت سے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا خود کا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں درود پاک کا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور فائنینشیل پرابلم تھی کوئی، وہ دور ہی نہیں ہو رہی تھی، اور میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تو میری آنکھوں سے نا آنسو آنے لگے، اور میں نماز پڑھی۔ جب میں نے مغرب کی، آئی تھنک میں نے نماز پڑھی تھی، اور میں بہت زیادہ روئی، اور رونے کے بعد نا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز مجھے کوئی راستہ دکھا دیں۔ تو میں نے نماز پڑھی، تسبیح وغیرہ پڑھی، اس کے بعد میں بیٹھ گئی آرام سے۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو، ویسے تو میں اسلامک ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتی ہوں دین سے ریلیٹڈ، تو پھر میں نے سوچا کہ جو بھی پہلی ویڈیو میرے یوٹیوب پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی طرف سے اشارہ ہوگا، پلیز میری اس میں فیڈ میں کوئی ایسی ویڈیو بھیج دیں جس کو پڑھنے کے بعد میرا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں نے اپنا فون اٹھایا اور میں ویڈیوز اوپر نیچے ایسے کر کے دیکھنے لگی تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں تھا کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابہ آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ میں بہت غمگین ہوں، پریشان ہوں، رزق کی تنگی ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا پھر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو انہیں درود پاک پڑھنے کو کہتے تھے یا پھر کہتے تھے کہ استغفار کرو۔ تو پھر ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یا تو درود پاک بتاتے ہیں یا پھر استغفار بتاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم بہت زیادہ غمگین ہو، تم بہت زیادہ ٹوٹ جاؤ، یا تمہارا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہو، تو تم مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس انسان کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ تو آپ یقین کریں میں نے وہ سنا، اور مغرب کا ٹائم تھا اور جمعرات تھی اس دن، اور مجھے یہ پہلے سے پتا تھا کہ جمعرات اور جمعے کو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کی شام میں مغرب کے ٹائم وہ سارا درود پاک پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود پاک پڑھا ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، حدیث موجود ہے اس کے اوپر بھی، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ میں نے تھرسڈے اور فرائیڈے دونوں دن ملا کر 3000 یا 3000 سے تھوڑا سا اوپر میں نے درود پاک پڑھا۔ آپ یقین کریں کہ وہ میرا 3000 درود پاک پڑھنا، اور سیٹرڈے کا دن تھا، ابھی 1:07 ہوئے تھے، کیونکہ جب آپ کا کوئی بہت خاص کام ہو اور آپ بہت پریشان ہو، اس کام کو لے کر ہو نہیں رہا ہو، تو آپ کے لیے ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو مجھے میل آئی
اور جیسے ہی میں نے اپنا میل باکس اوپن کیا، آپ یقین کریں کہ میرا وہ کام ہو گیا الحمدللہ سے، اور میں اتنی زیادہ خوش تھی۔ جو چیز مجھے ناممکن لگ رہی تھی اللہ پاک نے وہ ممکن کر دی، اور اس دن مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اب جب بھی میرا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ مطلب مجھے وہ کام کروانا ہوتا ہے، اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میں 11,000 درود پاک پڑھوں گی، یا پھر میں 5,000 پڑھوں گی، آپ میرا یہ کام کروا دیں، اور میرا وہ کام ہو جاتا ہے الحمدللہ سے۔ یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے یا پھر کچھ بھی پانے کے لیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں اور انسٹنٹ آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی 15 دن میں، کچھ لوگوں کی مہینے میں، کچھ لوگوں کی 2 مہینے میں، اور کچھ لوگوں کی 3 سے 4 مہینے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسٹنٹ مطلب ایک دم ایک دن میں ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک پریشانیاں ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس کو آزما کر ضرور دیکھیں۔ جن کو جاب نہیں مل رہی، جاب لگتی ہے تو چھوٹ جاتی ہے، رشتے آتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں، شادی میں بھی پرابلم چل رہی ہے، یا پھر اولاد نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی، کسی بھی دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کے دل میں ہے، تو آپ درود پاک کی منت مانیں، درود ابراہیم کی۔ آپ ڈیلی 100 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، 1,000 پڑھیں، 500 پڑھیں، جتنا آپ کے بس میں ہے، جتنا پاسبل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب اسٹارٹنگ میں آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ صرف 100 یا 200 پڑھ پائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ اس کی کاؤنٹ کر کے دیکھیں گے تو بہت جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ایک دن میں آپ 2,000، 5,000، 7,000 تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں وقت بھی لگتا ہے۔ درود ابراہیم کی منت بہت زیادہ اسٹرانگ اینڈ پاورفل ہے، اور یہ انسٹنٹ ورک کرتی ہے، اور آپ کو اس کے ریزلٹ اپنی لائف میں ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کی زندگی میں ہوگا۔ اللہ سے بس دعا بھی مانگنی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر اپنی درود ابراہیم کی جو منت ہے وہ بھی پوری کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ 1.25 اور 1 لاکھ درود ابراہیم کی منت مانتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 30,000، 50,000، 20,000 یا پھر 11,000 کی منت مان سکتے ہیں، اور اپنی یہ درود پاک پڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا ایصال ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں، اور اس کے بعد اپنی خوب دعائیں کریں۔ یہ نہیں کہ جب آپ کی منت پوری ہوگی آپ دعائیں جب ہی مانگیں گے۔ جب آپ نے درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ بس میرا آج کا جو ہے درود ابراہیم وہ پورا ہو گیا، پھر آپ نے وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہے، اور روز اللہ کو بتانا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ درود ابراہیم کی منت اپنے اس کام کے لیے لگائی ہے، پلیز اللہ تعالیٰ میری منت پوری ہونے سے پہلے آپ میرا یہ کام کرا دیں، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک ایسی میریکل سٹوری جو بہت عجیب لگے گی آپ لوگوں کو، لیکن اسٹارٹنگ میں ہی میں بتا دوں، میں ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہوں کسی بھی غیر محرم کے ساتھ تعلق نہ بنائیں، حرام ریلیشن شپس میں نہ آئیں۔ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی اور مجھے وظیفہ چاہیے کہ اس انسان کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے نکاح میں مانگو، اللہ سے مانگو کہ اللہ اس انسان سے میرا نکاح کروا دے۔ اگر آپ اس سے باتیں کریں گے، باتیں کر کے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کل کو وہ 2 سال بعد، 4 سال بعد آپ کو چھوڑ دے گا، یا اس کا من بھر جائے گا، یا آپ کا من بھر جائے گا۔ تو جس انسان کو آپ پسند کرو یا شادی کی نیت کرو تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ بھجواؤ یا رشتہ منگواؤ، وہی اصلی محبت ہوتی ہے۔ اور جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے نا، وہ آپ سے بنا بات کرے بھی رہ سکتا ہے، وہ آپ کا انتظار بھی کر سکتا ہے کہ یہ لڑکی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، پہلے ہمیں شادی کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ صحیح ہے۔ دیکھیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے رشتے کو اللہ پاک نے اجازت نہیں دی اسلام میں، اس لیے اس کو حرام بتایا، اور حرام چیزوں سے ہمیشہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ریلیشن شپ ہو، شراب ہو، نشے ہوں، یا کوئی اور، جیسے میوزک بھی حرام ہے، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ آج ہمیں دنیا میں نہیں دکھائی دیتے، قبر میں دکھائی دیں گے۔ باقی ساری چیزیں، اگر ہم شراب اور نشے کرتے ہیں تو ہم وہ بھی کام کر لیتے ہیں جو شاید ہمیں نہیں کرنے تھے ہوش میں رہ کر۔ تو پھر دیکھیں، ایسے ہی اس ریلیشن شپ کا بھی ایفیکٹ ضرور پڑتا ہے۔ تو ایک لڑکی کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہی مجھے 4 سال پہلے ایک لڑکے نے چیٹ کر کے چھوڑا، اور میں اس انسان سے بہت محبت کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے شادی کے نام پہ مجھ سے ہر کام کروایا جو کہ بہت غلط بھی تھا، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ چلو آج نہیں تو کل اس کے ساتھ تو میں نے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میرے لیے اپنی جان تک دے سکتا تھا، اس نے کئی بار میرے لیے اپنا ہاتھ بھی کاٹا تھا، تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ انسان مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن پھر اس نے مجھے چیٹ کیا، میرے رہتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھے، اس کے بعد اس نے
مجھے بنا بتائے میرے سے رابطہ ختم کر دیا، مجھ سے بات کرنی بند کر دی، مجھ سے ملنا بند کر دیا۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، اینزائٹی ہے مجھے، اور کئی بار مجھے سوسائڈ کرنے کا دل کرتا ہے کہ بس میں یہ اپنی زندگی ختم کر دوں۔ 4 سال ہو گئے اس چیز کو، نہ تو میں اپنے آپ کو کسی اور کے لیے تیار کر پاتی ہوں رشتے کے لیے، اور نہ ہی مجھے کہیں کسی بھی چیز میں سکون ملتا ہے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح ہوں۔ میرے پیرنٹس، میرے گھر والے سب کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور میں اس کی وجہ سے ہاسپٹلائز بھی رہی ہوں، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ پلیز مجھے کچھ سجیسٹ کریں کہ کیا میں ابھی بھی اس کو دعاؤں میں مانگ سکتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ جب ایک انسان آپ کو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے، ایک بار تکلیف دے سکتا ہے، اور 4 سال میں کبھی وہ آپ کا حال نہ پوچھے، تو وہ پوری زندگی میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کو بتایا کہ اللہ پاک کیسے دعائیں قبول کرتے ہیں 3 طریقے سے۔ تو میں نے کہا اگر مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، ٹھیک ہے۔ باقی اس نے پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ، میں نے اس کو بتائی۔ تھوڑے دن بعد اس کا میسج آیا کہ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ وہ انسان مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے اور اپنا گناہ ایکسیپٹ کرے کہ اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا ہے اور مجھے دھوکہ دے کے بھی غلط کیا ہے۔ بس میں اتنا چاہتی ہوں۔ میں اس کو معاف تو نہیں کروں گی، نہ ہی میں اس انسان سے شادی کرنا چاہتی، لیکن میری روح کو نا سکون مل جائے گا۔ جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا شاید مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو آپ یقین کریں میں نے ان کو درود ابراہیم کی منت کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور آپ یقین کریں جو چیز مجھے بھی ناممکن لگ رہی تھی کہ جو انسان کبھی مطلب شہر الگ الگ، سٹی وہ سمجھ لیں کہ بہت دور، جس کے شہروں میں ہی 500-600 کلومیٹر کا راستہ ہو، کوئی ملنے کا کوئی بالکل بھی امید بھی نہ ہو، کوئی کانٹیکٹ کا ذریعہ بھی نہ ہو، اور پھر اس نے درود ابراہیم کی منت یہ سوچ کر مانی، پہلے تو اپنے گناہوں کی توبہ کی سچی اللہ پاک سے کہ اللہ نہ تو میں کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھوں گی، نہ ہی اس انسان کے ساتھ رکھوں گی، بس اللہ پاک آپ میری دعا کو قبول کر لیں۔ آپ یقین کریں کہ درود ابراہیم کی منت اس نے لگائی۔ ہاں وہ نمازیں پڑھتی تھی، بیچ میں کبھی تہجد پڑھ پاتی تھی اور کبھی نہیں، لیکن درود ابراہیم کی منت نے وہ کمال کر دیا جو ناممکن تھا۔ انہوں نے یہ ایکسپیرینس خود میرے ساتھ شیئر کیا۔ میں یہاں پر ان کے میسیجز نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ ساری وائس ریکارڈنگ ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس لڑکے نے خود اس لڑکی سے معافی مانگی کہ تم مجھے معاف کر دو، اور میں بہت زیادہ بے چین ہوں، بے سکون ہوں، اللہ پاک نے پتہ نہیں کیوں مجھے مطلب سکون نہیں دیا کسی بھی چیز میں، شاید میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور میں بہت تکلیف میں ہوں، اسی لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں بس آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے شاید بنا بتائے، بنا کوئی کچھ کلیئر کیا آپ کو چھوڑ دیا، جبکہ غلط میں تھا، اور مجھے بار بار رہ کے یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید میں غلط ہوں، اور آج جب میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو مجھے آج خیال صرف تمہارا آیا کہ شاید میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، کیا تم اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تو اس لڑکی نے اسے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے یہی کہا کہ اس انسان کے ساتھ کبھی ریلیشن شپ میں نہیں آنا چاہیے، اس انسان کے ساتھ دوبارہ سے تعلق نہیں بنانے چاہیے، لیکن اگر وہ آپ سے بات کرے، آپ سے رشتہ رکھنے کی کوشش کرے، تو اسے یہی کہو کہ رشتہ لے کر آئے اگر آپ کا دل اس کے لیے ابھی بھی راضی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو کہ جو بھی وہ فیصلہ اللہ پاک آپ کی زندگی کے لیے کریں گے انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ تو جو ناممکن چیز تھی وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی نا ہمارا دل بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے جب کوئی بے وجہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، یا بے وجہ ہمیں کسی بھی طریقے سے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے خاص رشتہ دار ہوں، دوست ہو، یا کوئی انجان ہمارے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی کر دے یا ہمیں چھوڑ دے اچانک سے، تھوڑے سے دن ہماری اس سے بات ہوئی تو دیکھیں بہت تکلیف ہوتی ہے کسی انسان کے ایسے رویے سے کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا۔ پوری زندگی انسان سوچتا رہتا ہے، اور پھر جہاں آپ سچی محبت کر رہے ہیں کسی سے، اس سے شادی رکھنے کا توقع رکھ رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ آپ سے بنا کچھ کلیئر کیا آپ کو چھوڑ دے اچانک سے، تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لیکن اسی لیے کہتی ہوں کہ نہ تو ایسے ریلیشن شپس میں پڑے، لیکن جو لوگ پڑ چکے ہیں اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں، بے شک اللہ ہی دینے والا ہے اور کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو درود ابراہیم کی منت بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، آپ بھی ایک بار اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ضرور ملیں گے۔